اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اگر علم حاصل کرنے کے لیے اگر مشقت کا سامنا کرنا پڑے، دور دراز کا سفر کرنا پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کرو۔ تو کل ہم نے بیان کیا تھا نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی موضوع کو آگے جاری آج کیا جائے گا، اسی کو کمپلیٹ کریں گے، اسی موضوع کو۔ تو کل 3 طریقے بیان کیے گئے تھے برائی کو روکنے کے، جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کبھی تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے بدل دو، اگر قوت و طاقت ہے بدلنے کی تو اسے ہاتھ سے بدل دو، اگر اس کی قوت و طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو روکو، اگر اس کی بھی قوت و طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، دل میں برا جاننا۔ نیکی کی دعوت چھوڑنے کا وبال۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو تو وہ قبول نہ فرمائے، اور مغفرت طلب کرو تو وہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ بے شک نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا نہ تو رزق کو ختم کرتا ہے اور نہ ہی موت کو قریب کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کے علماء نے جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے ان پر ان کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی زبان سے لعنت فرمائی، پھر ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ہمیشہ اپنے کہنے والے کو فائدہ دیتا رہے گا اور ان سے عذاب اور سزا دور کرتا رہے گا، جب تک کہ وہ اس کے حق کو ہلکا نہ جانے۔ لوگوں نے عرض کی، اس کے حق کو ہلکا جاننے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی نافرمانی کے کام ہونے لگے تو انہیں نہ تو برا سمجھا جائے اور نہ ہی بدلا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، دلوں پر پے در پہ فتنے یوں چھا جائیں گے جیسے چٹائی کے تنکے ایک دوسرے پہ پیوست ہو جاتے ہیں، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جو انہیں رد کرے گا اس پر ایک سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دونوں دلوں پر نقطے ہوں گے، ایک پر چکنے اور صاف پتھر کی طرح سفید نقطہ ہوگا۔ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے اسے کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔
اور دوسرے پر انتہائی سیاہ نقطہ ہوگا، اور وہ دل اوندھے لوٹے کی طرح ہوگا جو نہ تو نیکی پر عمل کرے گا اور نہ ہی برائی کا انکار کرے گا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا، پھر مزید وہ گناہ کرتے جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطے لگاتے جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ نقطے ہو جاتے، دل پورا اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، تو دل اس کا کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ دل مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی اس کے اوپر۔ آپ خوف خدا والی قرآن کی آیتیں بیان کر دو اور جو واقعات گزرے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہوا، جو قومیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، تو ایسے واقعات بھی اس کے سامنے اگر بیان کیے جائے تو اس کے دل میں کوئی خوف و ہلچل پیدا نہ ہو، تو یہ دل مردہ ہونے کی علامت ہے۔ تو بندہ جب توبہ نہیں کرتا، مزید گناہ پر دلیر ہوتے جاتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا؟ سیاہ ہو جاتا، پھر نیکی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، نیکی کی بات آپ بتا رہے تو اس کے اوپر اثر نہیں کرتی وہ بات، تو دل مردہ ہو جاتا گناہ کر کر کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی شیطان و نفس کے بہکانے میں آ کر ہم جب کبھی ایسی اللہ کی نافرمانی دانستہ نادانستہ طور پر ہم سے ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ آئندہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو جب ہم عہد کر لیے، نیت کریں کہ گناہ نہیں کریں گے، پھر شیطان و نفس کی شرارت کی وجہ سے وہ گناہ کر دیے تو بار بار توبہ کرتے جائے، بار بار توبہ کرتے جائے، مایوس نہ ہو، بار بار توبہ کرتے جائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک دن آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ استقامت عطا کر دے گا، استقامت عطا کر دے گا، مگر توبہ کرتے وقت یہ نیت نہ ہو کہ بھائی آئندہ میں کروں گا، نیت یہ ہو کہ آئندہ نہ کروں گا۔ اگر شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، نفس کی شرارت کی وجہ سے اگر گناہ کر دیا تو اس کے چاہیے کہ پھر سے توبہ کرے سچے دل سے۔ حدیث پاک کی وضاحت، مجاخیہ کا معنی ہے ایک طرف لڑکا ہوا یا الٹا پڑا ہوا، یعنی جب دل فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور اس سے گناہوں کی حرمت نکل جائے، اس سے گناہوں کی حرمت نکل جائے، یعنی کہ گناہ حرام ہونے کی وہ کیفیت اس کے دل سے نکل جائے تو اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ جب لوٹا الٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو اس سے پانی نکل جاتا ہے۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم میری امت کو دیکھو گے کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈر رہی ہے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے، جب زمین پر برائی کی جائے اور جو وہاں موجود ہو، جب زمین پر برائی کی جائے اور جو وہاں موجود ہو اور اسے ناپسند کرے، اور اسے اس برائی کو ناپسند کرے تو وہ اس شخص جیسا ہے جو وہاں موجود ہی نہیں، اور جو وہاں موجود نہ ہو مگر اس پر راضی ہو تو وہاں موجود شخص کی طرح ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور دل سے اس کو برا جان رہا ہے وہ، تو وہ ایسا ہے کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں، وہاں پر موجود ہی نہیں ہو۔ اگر کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے مگر اس گناہ کو اچھا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، اس گناہ میں شریک ہے۔ سمجھے آپ؟
اسلام کیا ہے؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ جس نے ان میں سے کسی چیز کو کم کیا اس نے اسلام کا ایک حصہ چھوڑ دیا، اور جس نے ان سب کو ترک کر دیا، ان سب کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام سے اپنی پیٹھ پھیر لی، اس نے اسلام سے اپنی پیٹھ پھیر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے 8 حصے یعنی شاخیں ہیں، 2 شہادتیں یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ایک حصہ ہے نماز، ایک حصہ ہے زکوٰۃ، ایک حصہ ہے روزہ، ایک حصہ ہے حج، ایک حصہ ہے نیکی کا حکم دینا، ایک حصہ ہے برائی سے منع کرنا، ایک حصہ ہے راہ خدا میں جہاد کرنا، ایک حصہ ہے۔ اور نامراد ہوا وہ شخص جس کے پاس کوئی حصہ نہیں۔ نیکی کی دعوت کی اہمیت۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اطہر میں تشریف لائے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شانہ اطہر میں تشریف لائے تو میں نے چہرہ اقدس سے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور کسی سے کلام نہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ میں حجرہ مبارکہ کے ساتھ لگ گئی تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنتی رہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر اقدس پر تشریف فرما ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ عز و جل تمہیں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا نہ کروں، اور مجھ سے مدد طلب کرو تو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کچھ نہ فرمایا یہاں تک کہ منبر انور سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں۔ برائی سے نہ روکنے والے کا انجام، برائی سے نہ روکنے والے کا انجام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص دوسرے کے ساتھ چمٹ جائے گا حالانکہ وہ اسے جانتا بھی نہ ہوگا، تو دوسرا پوچھے گا تیرا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، حالانکہ میرے اور تیرے درمیان کوئی جان پہچان نہیں، تو وہ کہے گا تو مجھے گناہ اور برائی میں مبتلا پاتا تھا لیکن منع نہ کرتا تھا۔ اللہ راستے کے حقوق۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ہمارا بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم وہاں آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے بیٹھنا ہی ہے تو راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی اس کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ راستے کے حقوق ہے۔ نگاہوں کو نیچی رکھنا اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ سبحان اللہ۔ بے عمل مبلغین کا انجام، بے عمل مبلغین کا انجام، مبلغ یعنی کہ جو دین کی دعوت دیتا، دین کی بات بتاتا، مبلغ۔ بے عمل یعنی کہ دین کی بات تو کہہ رہا، وہ بتا رہا مگر عمل نہیں کر رہا، خود عمل نہیں کر رہا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگوں کو نیکی کی بات بتا رہا، برائی سے منع کر رہا مگر خود نیک عمل نہیں کر رہا، خود برائی سے نہیں بچ رہا، تو بے عمل مبلغین کا انجام۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اللہ اکبر، تو اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا جیسا گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نیکی کا حکم نہ دیتا تھا اور برائی سے منع نہ کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں، میں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس میں مبتلا رہتا تھا۔ دیکھیے کتنی سخت، خوف خدا سے لرز جانے والی بات ہے یہ۔ اکثر بہت سے لوگ تو نیکی کی بات کرتے مگر ان کو اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرتے نہیں۔ جو بات ہم نیکی کی بات کہہ رہے ہیں اور جو برائی کی مذمت کر رہے ہیں اس برائی سے ہم بچ رہے ہیں یا نہیں، اور جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس پر آپ کا عمل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو دیکھیے کیسی وعید ہے، کیسی سزا ہے اس کے لیے۔ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی اور وہ ان کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر پوچھیں گے اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہ دیتا تھا اور برائی سے منع نہ کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں تو برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائی میں مبتلا رہتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا معراج کی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اللہ اکبر، جن کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں، واعظ ہیں، جو ایسی باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ قرآن پاک پڑھتے تھے، کیا سمجھتے نہ تھے؟ ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ جب بھی ان کے ہونٹ کاٹے جاتے تو وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتے، یعنی کہ ان کو بار بار یہ سزا دی جاتی، ہونٹ کاٹے جاتے، پھر وہ ہونٹ ان کے پہلے جیسے درست ہو جاتے، پھر ان کے ہونٹ کاٹے جاتے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ جب تک چاہا وہ عذاب ان کے پر ہوتے رہتا۔ اگر سوچئے کتنی سخت سزا ہے وہ، کتنی شدت کی تکلیف ہے وہ۔ یہ دنیاوی جو آگ ہے یہ جہنم کا 17واں حصہ ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں اگر جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ اگر ٹھنڈا نہ کیا جاتا تو اس سے تم یہ دنیاوی جو آگ ہے اس سے کوئی نفع اٹھا نہیں سکتے تھے، تم آگ سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جو ٹھنڈی کی ہوئی آگ ہے، یہ جو آگ ہم استعمال کرتے ہیں نا، دنیاوی جو آگ ہے 17واں حصہ ہے جہنم کا، جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ 70 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ آگ ہے، اس میں کتنی شدت ہے۔ اگر جب یہ جوش مارتی ہے یہ آگ دنیا کی تو اس کے قریب جانا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا، ایسی شدت ہوتی ہے یہ دنیاوی آگ میں، تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جہنم کی جو آگ ہے 70 درجے گنا زیادہ ہے، وہ اتنی سیاہ ہے، وہ بھی سیاہ آگ جس میں روشنی کا نام و نشان نہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے حالانکہ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کو بھی بہت چیزیں معلوم ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ ہم کو بھی بہت سی باتیں معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی اکثر لوگ کیا کرتے، عمل نہیں کرتے۔ اب ایسا کون سا شخص ہے جس کو نہیں پتا کہ بھائی شراب حرام ہے، مگر بھی پھر بھی پی رہے نا۔ مسلمانوں میں بھی ایک تعداد پائی جاتی جو اس فعل میں مبتلا ہے، اس برائی میں مبتلا ہے، حالانکہ پتہ ہے نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کو امت محمدیہ پر حرام کر دیا، پھر بھی بعض لوگ پی رہے۔ تو وہ لوگ سوچے ان کے انجام کے بارے میں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو جان بوجھ کر شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے میں اس کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا۔ اگر بغیر توبہ کے وہ مر گیا، بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو میں اس کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ام الخبائث کہا گیا شراب کو، برائیوں کی ماں، جڑ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ میں حرام نہیں تھی شراب، مدینہ میں بھی ایک عرصے تک حرام نہیں تھی شراب، بعض صحابہ اس کو پیتے بھی تھے، اور عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ مٹکوں میں بھر بھر کے رکھی جاتی تھی پرانی شراب۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، جب لوگ اس کو پیتے ہیں تو اپنے ہوش گوا بیٹھتے ہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں کر پاتے۔ جب یہ خرابیاں دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی آیت نازل فرما دے کہ شراب حرام کر دی گئی،
آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہو گئے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی. سبحان اللہ. تو ایسے ہی 19 یا 21 آیتیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مشورہ دیے ان کے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منادی کو مدینہ کے ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ مدینہ کے گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی، تو وہ صحابی گشت کیے پورے گلیوں میں اور اعلان کیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے آج سے شراب حرام کر دی گئی. تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں شراب کی محفل میں تھا اور لوگوں کو شراب جام بھر بھر کے پلا رہا تھا. جیسے ہی میرے کان میں وہ منادی کی آواز پڑی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج سے ابھی سے شراب حرام کر دی گئی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، جیسے ہی میں نے سنا میرے ہاتھ میں شراب کا مٹکا تھا میں نے وہاں پر ہی دے مارا. ایسا ایمان تھا صحابہ کا. اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا اپنی پسندیدہ چیز دے مارے اور وہ دن نالوں میں شراب کو بہا دیا گیا. صحابہ پورے مٹکی توڑ دیے. صرف اللہ اس کے رسول کا حکم آتے. آج ہم کیا کرتے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم آنے کے باوجود بھی اب نفس کی پیروی کی جا رہی، اپنے نفس کو منوایا جا رہا، نفس کی خواہشات کو پورا کیا جا رہا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا جا رہا. حالانکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی رسول اللہ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اور شیطان کے راستے کو اس کے مقصد کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو پھر جنت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اس کا رسول ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جنت ہم کو کیسے عطا کی جائے گی جب ہم دین کا کام ہی نہیں کریں گے، برائی سے نہیں رکیں گے، نفس کو اللہ اس کے رسول کے لیے ہم فنا نہیں کریں گے؟ تو جنت اتنا اعلیٰ درجہ مقام ہے، وہ کس کے لیے؟ جو نفس کی پیروی کرتا اس کے لیے، جو نفس کو فنا کر دے اس کے لیے. جو نفس کو فنا کر دے، جو فنا فی الرسول ہو جائے، جو فنا فی اللہ ہو جائے، اس کے لیے جنت ہے. جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی. جو دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لے، اللہ کے نبی فرمائے نا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں کیسا رہتے بندہ؟ قید خانے میں کیسا رہتا؟ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، انہیں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. تو مومن کی بھی یہی علامت ہے، مومن کا بھی یہ مثال دے کر اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی علامت، مومن جو ہے وہ دنیا میں قید خانے میں رہنے کے برابر ہے. قید خانے میں رہے تو بندہ کیسا ہو؟ چار دیواری میں رہنا پڑتا، تو خود اپنی مرضی کا کوئی انہیں کام نہیں کر سکتا. تو دنیا میں بھی وہ مکلف ہے. کون؟ مسلمان صاحب ایمان، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا اور اللہ اس کے رسول کے دین پر ایمان لایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جانب اللہ کے پاس سے جو کچھ تعلیمات لے کر آئے اس پر ایمان لایا. تو اس پر ایمان لانے والا کبھی بھی یہ عمل نہیں کر سکتا، کبھی بھی یہ عمل نہیں کر سکتا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی المتوفا 110 ہجری سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص بھی خطبہ دیتا یعنی بیان کرتا ہے بروز قیامت اللہ عز و جل اس سے دریافت فرمائے گا
تیرا اس بیان کرنے سے کیا ارادہ تھا؟ راوی یعنی حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار وہ پڑھتے اور ارشاد فرماتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے یہ بیان کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھ سے اس کے متعلق دریافت فرمائے گا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ تو میں یہی عرض کروں گا، اے پروردگار عز و جل، تو میرے دل پر گواہ ہے، اگر میں یہ نہ جانتا کہ اس کا بیان کرنا تجھے پسند ہے تو کبھی دو آدمیوں کے سامنے بھی بیان نہ کرتا۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، کچھ جنتی لوگ جہنمیوں کی طرف جائیں گے اور پوچھیں گے تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئے؟ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے تو جو کچھ تم سے سیکھا اسی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے۔ تو جہنمی جواب دیں گے، ہم جو کہتے تھے اس پر عمل نہ کرتے تھے۔ ایک استادوں کا ایک گروہ ہوگا، ایک شاگردوں کا ایک گروہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا کہ جو طالب علم ہے، جو شاگرد ہے، ان کو جنت لے کر جاؤ، اور جو ان کے جو واعظ ہیں، جو ان کو واعظ کرتے تھے، ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کا واعظ سن کے ہی اس جنت کے حقدار بنے، آپ جہنم کے حقدار کیسے بنے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نیکی کی بات تم کو بتاتے تھے، برائی سے تم کو منع کرتے تھے، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ بے عمل مبلغ کی مثال، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بیان ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے، اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو خود کو جلا کر لوگوں کو روشنی دیتا ہے۔ خود تو جلتے رہتا ہے، لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے، لوگ تو نفع اٹھاتے ہیں مگر خود جلتے رہتا ہے، خود نفع نہیں اٹھاتا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ بے عمل مبلغ کی مثال ہے، جو خود کو جلا کر لوگوں کو روشن کرتا ہے مگر خود اپنے آپ کو روشن نہیں کرتا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بیان ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو خود کو جلا کر لوگوں کو روشنی دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چراغ کے دھاگے کی مثل ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود کو جلاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے بعد تم پر سب سے زیادہ زبان کے عالم اور دل کے جاہل یعنی منافق کا خوف ہے۔ زبان کے عالم اور دل کے جاہل منافق کا خوف ہے۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق نیکی کی بات کرتا، عمل نہیں کرتا۔ مومن کیا کرتا؟ نیکی کی بات بعد میں کرتا، پہلے عمل کرتا، اپنے اوپر اپلائی کرتا، اپنے اندر سدھار لاتا، بعد میں تبلیغ کرتا، وعظ کرتا، بیان کرتا۔ تو مومن اور منافق میں یہ ایک امتیاز کرنے والی یہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی آپ کو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے منع کر رہا ہے تو دیکھیں اس پر عمل ہے یا نہیں ہے۔ قول و فعل میں موافقت کا حکم، قول و فعل میں موافقت کا حکم۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بیان ہے، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل اس کی زبان کے مطابق نہ ہو جائے، جب تک اس کا دل اس کے زبان کے مطابق نہ ہو جائے اور اس کا قول اس کے عمل کے مخالف نہ ہو اور اس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے، مجھے اپنی امت پر نہ کسی مومن کی طرف سے خوف ہے اور نہ مشرک کی طرف سے۔ مومن کو تو اس کا ایمان بچا رکھے گا، مومن کو تو اس کا ایمان بچائے رکھے گا اور مشرک کو اس کا کفر ذلیل کرتا رہے گا۔ البتہ مجھے ان پر زبان کے تیز تراز یعنی گفتگو کے باہر منافق کا خوف ہے، جو باتیں ایسی کرے گا کہ تم پسند کرو گے اور عمل ایسے کرے گا جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ یہ کس کا ذکر کیا جا رہا؟ منافق کا۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے مگر وہ اپنی آنکھ کا شہتیر بھول جاتا ہے۔ سب سے بری بدعت یہ ہے کہ جب نیکی کا حکم دیا جاتا اور برائی سے منع کیا جاتا ہے تو بعض جاہل یہ آیت مبارکہ پڑھ دیتے ہیں، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ، جس کا ترجمہ یہ ہے تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ تو بعض جاہل قسم کے لوگ جس کو اپن نیکی کی بات بتاتے، بعض جاہل قسم کے لوگ یہ بھی کہہ دیتے بھائی تم اپنی فکر کرو، ہماری خبر کا جواب ہم دیں گے، تم کیا ہماری خبر میں آنے والے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس طریقے سے جواب دیتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن وہ جاہل امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو نہیں جانتے کہ ایسا کرنے والے کا گناہ اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ ہے، اور تفسیر بالرائے کبیرہ گناہ ہے۔ تفسیر بالرائے اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت سیدنا ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بعد تم پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا لازم ہے، اور اس کے متعلق دیگر اقوال بھی منقول ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آیت مبارکہ نہیں جس میں ناسخ اور منسوخ دونوں جمع ہوں۔ ایک قول کے مطابق اذا اهتدیتم ناسخ ہے، کیونکہ یہاں ہدایت سے مراد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تنبیہ، ان تینوں گناہوں کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرنا مذکورہ احادیث مبارکہ سے واضح ہے، کیونکہ ان میں سخت وعید ہے، سخت وعید یعنی سزا ہے۔ میں نے عنوان میں مذکور آخری گناہ کے متعلق کسی کو تصریح کرتے ہوئے نہیں پایا، لیکن مذکورہ احادیث مبارکہ اس کی بھی تصریح کرتی ہے، جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے۔ یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ قول و فعل میں مخالفت کے کبیرہ گناہ ہونے میں شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کے معاملے میں مخالفت کرے، یعنی دوسروں کو کبیرہ گناہوں سے منع کرے مگر خود اس کا ارتکاب کرے، کیونکہ سخت وعید کبیرہ گناہ کے متعلق آئی ہے، مطلقاً عمل سے قول کی مخالفت اور صغیرہ گناہ کے متعلق نہیں۔ یہ اعتراض مضبوط ہے،
کیونکہ اس صورت میں کبیرہ گناہ کا تقاضا نہیں کیا جا رہا۔ اس کا جواب، اس کا پہلا التزامی جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ سخت وعید اس کبیرہ گناہ کے متعلق آئی ہے۔ یہ جواب ہی کافی ہے، اور یہ وعید عمل سے قول کی مخالفت کے متعلق ہے جو کہ ظاہر ہے۔ لہذا اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس وعید کو ملایا جائے، کیونکہ اس کے ملانے پر مزید سزا مرتب ہوگی جو اس کے نہ ملانے پر مرتب نہیں ہوتی۔ دوسرا التزامی جواب یہ ہے کہ اگر اس صغیرہ گناہ کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینا بھی شامل ہو جائے، یعنی وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ اکابر علماء و صالحین رحمہم اللہ المبین چونکہ جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، لہٰذا میں بھی انہی کے طریقے پر عمل کرتا ہوں اور انہی کی ہدایت سے رہنمائی لیتا ہوں، جبکہ اس کا باطن اس کے برخلاف ہو تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا جو بہت سے ایسے مفاسد کا باعث ہوگا جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کی تائید میں ایک قول پایا جسے کبیرہ نمبر 350 میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شہاب الدین ازرعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ظالم بادشاہ کے پاس محض ناجائز شکایت کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دینا مشکل ہے، جبکہ اس سے پیدا ہونے والا گناہ صغیرہ ہو۔ البتہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ اس وقت کبیرہ بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز مل جائے، مثلا جس کی شکایت کی جائے اس پر دباؤ ڈالا جائے، یا اس کے گھر والوں پر رعب طاری کیا جائے، یا بادشاہ کو بلاوے کی وجہ سے انہیں ڈرایا جائے تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذکورہ قول البتہ اگر یوں کہا جائے میرے ذکر کردہ موقف کی طرح ہے، اور یہ علماء اکرام رحمہم اللہ السلام کے کلام سے بعید نہیں، بس اسی پر اعتماد کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی مزید یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، یہ نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی یہ فرض علوم کو ہم انشاءاللہ تبارک تعالی آگے بھی ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ تو ہماری ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آپ ایسے ہی پسند کرتے رہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں، اور جو کچھ بھی ہمارے ذریعے آپ کو معلومات ہو رہی ہے کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اس وقت ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔